جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود. بچے کی پیدائش میں تو دونوں کا دخل ہے، باپ کا بھی دخل ہے، ماں کا بھی دخل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بیویوں کی طرف نسبت فرما رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا حق اولاد پر زیادہ ہے بنسبت باپ کے. حتیٰ کہ ادب المفرد ایک حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم تمہاری ماں کا حق ہے. انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے. پھر عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد میرے اوپر کس کا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. پھر چوتھی مرتبہ پھر پوچھا، یا رسول اللہ اس کے بعد میرے اوپر کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں جا کے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ کا حق ہے. تو ماؤں کا حق اتنا زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے. کہ باپ کا تو ایک نطفہ ہے، لیکن اس کے بعد ساری کی ساری تخلیق ماں کے پیٹ کے اندر وجود میں آ رہی. کیونکہ جسم کا یعنی لوتھڑا بننا، اس کا پورا جسم بننا، اس کے سانس کا چالو ہونا، یہ سارا کا سارا ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے، اور ماں ہی اس کی تکلیفوں کو اٹھا رہی ہوتی ہے. تو جہاں اس کے لیے اجر ہے وہاں اس کے لیے مشقت بھی کتنی زیادہ ہے. اس وجہ سے ماؤں کا زیادہ حق ہے اولاد کے اوپر. کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کا دونوں کا لحاظ رکھے، لیکن ماں کا حق باپ سے بڑھ کر ہے. اور باپ کے بارے میں ارشاد فرما دیا، یعنی کہ باپ کا حق کام ہے، بلکہ باپ کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے.